السلام علیکم محترم سامعین، آج کا میرا عنوان ہے اونٹنی کا قصہ۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ قوم سمود کے لوگ اپنی ایک مجلس میں جمع تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی، ان کو واعظ و نصیحت کی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا۔ تو وہ کہنے لگے، اگر تو اس چٹان سے ایسی صفات کی حامل اونٹنی نکال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور اونٹنی کی صفات بیان کرنے میں غلو سے کام لیا کہ وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو، لمبے قد کی ہو، اور دیگر صفات کا بھی ذکر کیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اگر میں تمہاری طلب کردہ نشانیوں کے مطابق اونٹنی کا مطالبہ پورا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے، میری لائی ہوئی شریعت کو مان لو گے اور میری رسالت کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ صالح علیہ السلام نے ان سے ایمان لانے کا پختہ وعدہ لے لیا۔ پھر جائے نماز کی طرف پلٹے جو مقدر تھا، نماز پڑھی، پھر اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ میری قوم کا مطالبہ پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے چٹان کو پھٹنے کا حکم دیا اور اس سے بہت بڑی اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی جو ان کے مطالبہ کے عین مطابق تھی۔ جب انہوں نے سوال کے مطابق اونٹنی دیکھی تو انہوں نے اس عظیم الشان معاملہ، ہیبت ناک منظر، قدرت عالیہ کا نمونہ، قطعی دلیل اور روشن برہان پایا، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایمان لائے اور اکثر کفر و ضلالت پر اڑے رہے اور ہٹ دھرم بنے رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے اونٹنی پر ظلم کیا اور انکار کیا اور حق کی پیروی نہ کی۔ ایمان لانے والوں کا رئیس جندہ بن عمر بن محلات بن لبید بن جواز تھا۔ یہ قوم سمود کے سرداروں میں سے تھا۔ اور بھی بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ان کو بتوں کے پجاری حباب اور زواب بن عمر بن لبید اور رباب بن سہر بن جلمس نے روکا۔ جندہ نے اپنے چچا کے بیٹے شہاب بن خلیفہ کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ یہ بھی ان کا ایک بڑا آدمی تھا اور وہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن قوم کے دوسرے سرداروں نے اس کو روک دیا اور ان کی طرف مائل ہو گیا۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص محرش بن غنم بن زمیل نے اس بارے میں کچھ اشعار کہے تھے۔ آل عمرو کی جماعت نے شہاب کو اللہ تعالیٰ کے نبی صالح علیہ السلام کی طرف بلایا، جو تمام قوم سمود کا عزیز تھا، اور اس نے ایمان قبول کرنے کا ارادہ کیا۔ اگر وہ نبی کی دعوت پر لبیک کہتا تو صالح علیہ السلام ہم پر غلبہ حاصل کر لیتے اور وہ اپنے ساتھی کے برابر زواب کو نہ سمجھتے، لیکن آل حجر کے گمراہ لوگوں نے ہدایت کے بعد منہ موڑا اور مکھی کی طرح الگ ہو گئے۔ اب صالح علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ یہ اونٹنی کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف تعظیماً تشریفاً کی ہے، جیسے کعبۃ اللہ، بیت اللہ، عبداللہ، اللہ کا گھر یا اللہ کا بندہ۔ یعنی یہ اونٹنی میرے سچا ہونے پر دلیل ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو، وہ زمین میں کھائے اور اس کو نقصان نہ پہنچانا، ورنہ تم کو جلد عذاب آ پکڑے گا۔ تو قوم نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ یہ اونٹنی ان میں رہے گی، وہ جہاں سے چاہے چرے گی اور ایک دن چھوڑ کر پانی پینے آئے گی۔ جب وہ کنویں کا پانی پینے کے لیے آتی تو اس دن کنویں کا سارا پانی پی لیتی۔ وہ اپنی باری کے دن کل کے لیے پانی جمع کر لیتے، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ ایک دن اونٹنی کا دودھ ضرورت کے مطابق پی لیتے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے ایک دن پانی پینے کی باری ہے اور ایک معلوم دن تمہارے لیے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم تمہاری آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے کہ تم اس پر ایمان لاتے ہو یا اس کا انکار کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو تو ان کے کرتوتوں کا علم تھا، اس لیے فرمایا کہ انتظار کرو اور دیکھو ان کا انجام اور نتیجہ کیسا ہوتا ہے، اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرو، صورتحال تم پر جلدی واضح ہو جائے گی۔ ان کو اطلاع کر دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم شدہ ہے اور ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ جب اس حالت پر کچھ مدت لمبی ہو گئی تو انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کو نوچے کاٹ دیں تاکہ اس اونٹنی کی مصیبت سے نجات پائیں اور سکون حاصل ہو اور پانی بھی کھلا مل سکے۔ اور شیطان نے ان کے اس کام کو خوبصورت مزین کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا نقشہ اپنی کلام پاک میں یوں کھینچا ہے، آخر انہوں نے اونٹنی کو کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ
اور قدار بن سالف بن جندہ نے اس کام کی سرپرستی کی۔ وہ سرخ رنگ کا اور میلی آنکھوں والا تھا اور اس کے وجود پر دھبے تھے اور کہا جاتا تھا کہ وہ حرامی تھا۔ وہ سالف کے گھر پیدا ہوا، حقیقت میں وہ ایک سبیان نامی آدمی کا بیٹا تھا اور اونٹنی کے قتل کے متعلق ان کا ایک متفقہ فیصلہ تھا، اس لیے اس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے سب کی طرف منسوب کیا اور فرمایا کہ انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا، اگرچہ اس کے قتل کرنے میں صرف ایک شخص ملوث تھا۔ اور مفسرین حضرات میں سے ابن جریر نے ذکر کیا کہ قوم سمود میں 2 عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے اس کو اونٹنی کے قتل پر ابھارا، اور ان میں سے ایک کا نام صدقہ بن زہیر بن مختار تھا۔ یہ ایک مالدار خاندانی عورت تھی۔ اس کا خاوند مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پھر اس نے اپنے چچا زاد بھائی مسرہ بن محرز بن کو بلایا اور اس پر اپنا آپ پیش کیا، لیکن شرط یہ لگائی کہ وہ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے۔ دوسری عورت کا نام انیسہ بنت غنیم تھا، اس کی کنیت ام غنمہ تھی۔ یہ کافرہ اور بڑی عورت تھی اور اس کی زواب بن عمرو خاوند سے 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ آدمی سرداروں میں سے تھا۔ اس عورت نے قدار بن سالف سے کہا، اگر تو اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے تو میں اپنی چاروں بیٹیوں کا نکاح تجھ سے کروں گی۔ اس طرح یہ دونوں نوجوان اس کام کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کو بھی اس کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، تو وہ 7 آدمی اور ان کے ساتھ مل گئے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر میں 9 آدمی رہتے تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ پورے قبیلے میں بھاگ دوڑ کرتے رہے اور انہیں اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے فوائد بتاتے رہے، تو قبیلے کے دوسرے لوگوں نے بھی ان کی بات مان لی اور ان کو سراہا۔ یہ لوگ اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے لیے ایک جگہ چھپ کر گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب وہ پانی پی کر واپس ہونے لگے تو مسرہ نے جو اس کام کے لیے چھپا ہوا تھا، اس نے تیر مارا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ پھر قدار بن سالف نے آگے بڑھ کر تلوار سے اس پر حملہ کیا۔ اس نے اونٹنی کی پچھلی ٹانگ کے پاؤں سے اوپر والے حصے کو زخمی کیا تو وہ زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار آواز نکالی تاکہ اس کا بچہ خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ ہیلا کر سکے۔ پھر قدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا، اور اونٹنی کا بچہ بھاگ کر پہاڑ کی ایک محفوظ چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 دفعہ زور سے آواز نکالی۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اونٹنی کے بچے نے کہا، یا اللہ میری ماں کہاں ہے؟ پھر وہ ایک چٹان میں غائب ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں نے اس کے پیچھے بھاگ کر اس کو پکڑا اور اس کی بھی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، اس نے وار کیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اور دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، جب ان میں سے بہت بڑا بدبخت اٹھا، اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے ڈرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا، اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زمعہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں اونٹنی اور اس کے قتل کرنے والے کا ذکر فرمایا اور کہا کہ جب ان میں سے بڑا بدبخت اٹھا، وہ اپنی قوم کا رئیس، مطاع، مضبوط، طاقتور آدمی تھا، جیسے کہ ابو زمعہ ہے۔ حضرت عمار بن یاسر روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بڑے بدبخت کے متعلق تجھے نہ بتاؤں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، ایسے 2 آدمی ہیں، ایک تو قوم سمود کا سرخ رنگ کا آدمی جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھی، اور دوسرا وہ شخص اے علی جو تجھے اس جگہ مارے گا یہاں تک کہ اس سے یہ یعنی داڑھی تر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا کہ اے صالح، اگر تو رسولوں میں سے ہے تو وہ عذاب ہمارے پاس لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ انہوں نے اپنی اس بات میں کفر کی انتہائی حدود کو چھوا ہے۔ اللہ نے ان کی اونٹنی نشانی کے طور پر دی تھی اور ان کو نقصان پہنچانے سے منع کیا تھا، مگر انہوں نے اپنے رسول کی مخالفت کی اور اونٹنی کو قتل کر دیا اور عذاب کو جلدی طلب کیا، اور وہ 2 لحاظ سے سزا کے حقدار پائے۔ ان سے شرط لگائی گئی تھی اور اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ وہ اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں گے، ورنہ تمہیں قبر کا عذاب آ پکڑے گا۔ ایک آیت میں عذاب عظیم، بڑا عذاب، اور ایک آیت میں عذاب علیم، دردناک عذاب کا
ذکر بھی ہے۔ عذاب و عقاب کے حقدار بننے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود عذاب جلدی طلب کیا، اور تیسری وجہ کفر کی، یہ کہ انہوں نے اپنے اس رسول کی تکذیب کی جس کی نبوت اور سچائی پر قطعی اور پختہ دلیل قائم ہو چکی تھی اور ان کو پوری طرح علم ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے اپنے انکار و کفر، گمراہی اور ہر دھرمی کی وجہ سے حق اور وقوع عذاب کو حقیقت سے دور سمجھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی تو صالح علیہ السلام فرمایا اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ایسا ہے کہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب قوم سمود نے کونچیں کاٹنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے قطار بن سلف نے اس پر حملہ کیا اور اس کی ایک کونچ کاٹ دی، وہ زمین پر گر پڑی، پھر وہ سب اپنی اپنی تلواریں لے کر اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب اس کی بچی نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ ان سے بھاگا اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 دفعہ زوردار آواز نکالی۔ اس لیے صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یعنی خوب کھا پی لو اور مزے اٹھا لو، یعنی موجودہ دن نکال کر 3 دن کی مہلت دی گئی۔ لیکن انہوں نے اس پختہ وعدے کی بھی تصدیق نہ کی، بلکہ انہوں نے اور زیادہ دلیری کر کے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور اپنے خیال کے مطابق انہوں نے اس کو اونٹنی کے ساتھ ملانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے قسمیں اٹھوا کر پختہ وعدہ لیا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام اور اس کے اہل پر ضرور شب خون ماریں گے، کہ اس کے گھر میں ہم رات کو اچانک گھس کر اس کو اس کے گھر والوں سمیت قتل کر دیں گے، پھر اگر اس کے سرپرستوں اور متعلقین نے کوئی خون بہا یا قصاص کا مطالبہ کیا تو ہم اس کے قتل کا صاف صاف انکار کر دیں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ پھر ہم اس کے ولی اور وارث کو کہیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہیں تھے اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ اس کے متعلق اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا کیا انجام ہوا، ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا، اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب سے خالی پڑے ہیں۔ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے، ہم نے ان کو نجات دی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانے والوں پر پتھر برسائے، ان کے سر کچل دیے اور باقی قوم کی ہلاکت سے پہلے ہی ہلاک کر دیا۔ اور یہ جمعرات کے دن کا واقعہ ہے جب ان کی مہلت کے دنوں میں سے پہلا دن تھا، تو اس دن سمود کی قوم کے باقی لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے جس طرح کہ صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا۔ جب شام ہوئی تو سب پکار اٹھے، وہ ایک دن گزر گیا، پھر جمعہ کے دن کو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو کہنے لگے مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ جب ہفتے کی صبح ہوئی تو جو ان کی مہلت کا آخری اور تیسرا دن تھا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب شام ہو گئی تو آوازیں لگانے لگے مہلت کی مدت گزر گئی۔ پھر جب اتوار کا دن آیا تو وہ سارے خوشبو لگا کر تیار ہو گئے اور انتظار میں بیٹھ گئے کہ کون سا عذاب و عقاب ان پر آتا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عذاب کس طرح واقع ہوگا اور کس طرف سے آئے گا اور ان کو لپیٹ میں لے لے گا۔ جب سورج نکلا اور چمکنے لگا تو آسمان سے ایک چیخ آئی اور ان کے نیچے سے زلزلہ آیا تو ان کی روحیں نکلنے لگی، جانیں تڑپ تڑپ کر ختم ہونے لگی اور ان کی حرکات ٹھنڈی پڑ گئی اور آوازیں بند ہو گئی اور حقیقت معلوم ہو گئی۔ وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گر پڑے تھے، محض ان کی لاشیں تھیں، ان میں کوئی حس و حرکت نہ تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان میں سے صرف ایک لڑکی بچی تھی جو پاؤں سے معذور تھی۔ اس کافرہ کو حضرت صالح علیہ السلام سے سخت دشمنی تھی۔ جب اس نے عذاب دیکھا تو خدا کی قدرت کہ اس کی ٹانگیں درست ہو گئیں اور وہ بہت تیزی سے دوڑی اور ایک عرب قبیلہ کے پاس آ کر رکی اور مکمل صورتحال کی خبر دی اور عذاب کا قوم پر نازل ہونے کا تذکرہ کیا۔ پھر اس نے پانی مانگا، پانی پیتے ہی وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گویا کہ وہ دولت اور رزق کی فراوانی میں آباد ہی نہیں رہے۔ خبردار، بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ خبردار، سمود کے لیے پھٹکار ہے، یعنی قدرت کی زبان نے ان پر یہ آواز لگائی۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجر سمود کے علاقے سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے نشانیوں کا مطالبہ نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے نشانیوں کا مطالبہ نہ کیا کرو۔ تم سے پہلے اسی قوم سمود نے اللہ کے پیغمبر سے نشانی کا سوال کیا تو ان کی اونٹنی نشانی کے طور پر دی گئی کہ وہ ایک راستے سے پانی پر آتی اور دوسرے راستے سے واپس جاتی۔ اپنے رب کے حکم سے قوم سمود نے سرکشی کی اور اس کی کونچیں کاٹ دی، حالانکہ وہ ایک دن ان کا پانی پیتی تھی اور وہ ایک دن اس کا دودھ پیتے تھے۔ جب انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تو ایک سخت چیخ نے ان کو آ لیا تو سمود کی قوم کے جتنے لوگ آسمان کے نیچے تھے سب ہلاک ہو گئے، صرف ایک شخص ان میں سے بچا جو اللہ کے حرم میں تھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون آدمی تھا؟
آپ نے فرمایا کہ وہ ابو الرغال تھا، اور جب وہ بھی حرم سے باہر نکلا تو وہ بھی اسی سزا میں گرفتار ہوا جس سزا میں اس کی قوم تباہ ہوئی۔ یہ حدیث کتب ستہ میں موجود نہیں ہے مگر مسلم کی شرط پر ہے۔ حضرت اسماعیل بن امیہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو رغال کی قبر کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابو رغال کی قبر ہے۔ یہ قوم سمود میں سے ایک شخص تھا جو اللہ کے حرم میں ہونے کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ پھر جب وہ حرم سے باہر نکلا تو اس کو بھی قوم سمود والے عذاب نے آ پکڑا اور یہی ختم ہو گیا اور یہی دفن ہوا، اور اس کے ساتھ سونے کی ایک ٹہنی بھی دفن کی گئی۔ تو یہ سن کر صحابہ کرام وہاں اترے اور اپنی تلواروں کے ساتھ اس جگہ کو کھود کر وہ سونے کی ٹہنی نکالی۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس سند کے ساتھ مرسل ہے۔ ابو رغال قبیلہ ثقیف کا باب ہے۔ ایک اور سند سے یہ حدیث متصل بھی مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم طائف کے علاقے میں گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ تھے، تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزرے تو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، یہ ابو رغال ہیں، یہ قبیلہ ثقیف کا باپ ہے، اور اس کا تعلق قوم سمود سے تھا۔ چونکہ یہ حرم میں تھا اس لیے اس سے عذاب ٹلتا رہا۔ جب حرم سے باہر آیا تو اس جگہ اللہ کے عذاب نے اس کو گھیر لیا جس نے قوم سمود کا گھیرا تھا، اور وہ اسی جگہ دفن ہوا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ سونے کی ایک چھڑی دفن کی گئی ہے۔ اگر تم یہ جگہ کھودو گے تو وہ چھڑی پالو گے۔ لوگوں نے جلدی سے وہ جگہ کھودی اور وہ چھڑی نکال لی۔ ابو داؤد نے محمد بن اسحاق کی سند سے اسے روایت کیا۔ شیخ ابو الحجاج المزری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور عزیز ہے۔ کہتا ہے کہ بحیر اس حدیث کے بیان کرنے میں متفرد ہیں اور ان کی پہچان بھی یہی حدیث ہے۔ ان سے سوائے اسماعیل بن امیہ کی کوئی روایت نہیں کرتا، اور ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ اس کا مرفوع ہونا وہم معلوم ہوتا ہے، اور یہ عبداللہ بن عمر کا کلام ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر صالح علیہ السلام ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہ ہو کے بھی دوست نہیں رکھتے۔ قوم کی تباہی کے بعد صالح علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے جب وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی اور علاقے کا رخ کر رہے تھے یہ گفتگو کی، یعنی میں نے تمہاری ہدایت و رہنمائی کے لیے ہر طرح سے کوشش کی، اور میں نے اپنی قوم اپنے قول و فعل اور اچھی نصیحت کے ساتھ تمہاری ہدایت کی حرص رکھی، لیکن تمہاری طبیعت ہی اس کو قبول کرنے والی نہیں تھی اور نہ آئندہ اس کو ماننے کا ارادہ تھا، اس لیے تم دردناک عذاب کی لپیٹ میں آ گئے جو تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ کسی بھی حیلہ سے تم اس سے بچ نہیں سکتے، اور نہ میں اس کو تم سے دور کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ میری ذمہ داری پیغام پہنچانا، خیر خواہی کرنا تھا، سو وہ جہاں تک میرے بس میں میری طاقت میں تھا میں کوشش کر چکا، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے 3 دن بعد کافر مقتولین کو جو بدر کے کنویں میں پھینک دیے گئے تھے ان کو مخاطب کیا تھا۔ جب آپ نے رات کے آخری حصے میں کوچ کا حکم دے دیا تھا تو آپ اپنی سواری پر سوار ہو چکے تھے۔ آپ نے بدر کے کنویں کے پاس رک کر فرمایا، اے کنویں والو، کیا تم نے وہ کچھ پر حق پا لیا جس عذاب کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ میرے ساتھ میرے رب نے جو فتح کا وعدہ کیا تھا میں نے تو اسے سچا پا لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ اپنے نبی کے لیے برا قبیلہ ثابت ہوئے، تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی، کہ تم نے مجھے اپنے وطن سے نکالا اور لوگوں نے مجھے ٹھکانہ دیا، تم نے میرے ساتھ لڑائی کی اور لوگوں نے میری مدد کی، تم اپنے نبی کے لیے برا قبیلہ تھے۔ حضرت عمر نے خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردہ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری باتوں کو تمہاری نسبت وہ زیادہ سن رہے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے حرم بیت اللہ میں آ کر رہائش پذیر ہو گئے اور یہیں انتقال فرمایا۔ لا الہ الا اللہ محمد